شیخ البانی رحمہullah اہل الحدیث برادری عرب محدثوں سے ہدایت دنیا اللہ پاک کے نزد درجات دے آمین۔ اور یہ ناصر الدین البانی کٹر قسم کا وہابی ہے، اور اس کی جو وہابیت کی میں چند جو نا وہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ناصر الدین البانی کی تحذیر الساجد، تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، قبروں کو مسجد بنانے کے حوالے سے اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور یہاں تک بے باک وہابی ہے کہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 98 اور 99 پر تفصیل بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا روضہ شریف کے بارے میں اور حضور کی قبر پر انوار اور اہل ایمان اہل عقیدت کے ایک محبت والے عمل پر جو نا وہ رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 1368 میں مسجد نبی شریف کی زیارت سے میں مدینہ شریف گیا، رأیت فی اسفل حائط القبر الشمالی محرابا صغیرا، کہتا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار روضہ شریف کی شمالی جانب جو دیوار ہے اس کی طرف میں نے دیکھا، ووراء سدۃ مرتفعہ، ایک چھوٹی سی دیوار اور ایک جگہ بلند ہے، عن ارض المسجد قلیلا، مسجد کے حصے سے تھوڑی سی اوپر بلند ہے، اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، کہتا وہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ مقام یہ جگہ جو ہے یہ خاص ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ فعجبت حینئذ، کہتا مجھے بڑا تعجب ہوا اس وقت کہ کیف ظلت هذه ظاہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، کہتا مسلمانوں کے توحید کے ملک میں یہ ظاہر بت پرستی ہو رہی ہے، میں اس کو دیکھ کر بڑا متعجب ہوا۔ یعنی جو اہل ایمان اہل عقیدت وہاں محبت سے جا کے خاص مقامات پہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے اور اصحاب صفہ بیٹھے، اس مقام پہ اگر جا کے نماز پڑھتے ہیں برکت کے لیے، تو اس نماز پڑھنے کو بھی یہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ حاضی ظاہرۃ الوثنیہ، یہ ظاہر بت پرستی ہے، قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، مسلمانوں کے ملک میں جو قائم ہے۔ اور یہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے ناصر الدین البانی صاحب کی، جن کی تحکیم اسلام 360 کی جو احادیث ہیں، احادیث پر صحیح اور ضعیف ہونے کا جو حکم جنہوں نے لگایا ناصر الدین البانی صاحب نے، یہ ان کی کتاب ہے مناسک الحج والعمرہ۔ اس میں وہ مدینہ شریف میں ہونے والی بدعات کا ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو مدینہ شریف میں کون کون سے اعمال بدعت ہو رہے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کے 56 اور 57 پہ لکھتے ہیں، قصد قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسفر، کوئی مسلمان سفر کر کے مدینہ شریف جاتا ہے تو یہ نیت اور ارادہ لے کے جائے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قصد اور ارادے سے جاتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے جانا یہ بدعت ہے۔ یہ مدینہ شریف میں یہ بدعات ہو رہی ہیں، اور ان بدعات میں سے ایک یہ بدعت ہے ارسال العرائض مع الحجاج والزوار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی معتمر جب جاتے ہیں تو ان کو جو لوگ پیغامات دیتے ہیں کہ یہ میرا سلام میرے آقا کی بارگاہ میں کہہ دینا، کہتا ہے یہ بھی بدعت ہے۔ سلام کہنا، اپنے عریضے پیش کرنا، گزارش پیش کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور کہتے ہیں ابقاء القبر النبوی فی مسجد ہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مسجد میں ہونا یہ بھی بدعت ہے۔ یعنی آج نبی کریم علیہ السلام کا روضہ اقدس مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ہے، کہتا ہے احاطے میں ہونا یہ بھی بدعت ہے۔ قصد استقبال القبر اثناء دعا کرتے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی طرف منہ کرنا بدعت ہے۔ قصد القبر للدعاء عنده رجاء الاجابہ، دعا کے قبول ہونے کا ارادہ کر کے حضور کی قبر شریف کے پاس آ کے دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ التوسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ فی الدعاء، دعا میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دینا یہ بھی بدعت ہے۔ تو اتنے کڑے قسم کے کٹر قسم کے اور چڑے ہوئے وہابی ہیں ناصر الدین البانی، جس کی تحکیم اسلام 360 میں جو احادیث اور کتابیں جو رکھی گئی ہیں ان میں تحکیم اس کی ہے ناصر الدین البانی کی۔ تو اب دیکھیں اس طرح کے چڑے ہوئے وہابی کی تحکیم پڑھ کے، جس میں عمل جراحی چلاتے ہوئے اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت کی معید جو احادیث ہیں ان پر جو عمل جراحی چلایا ہے اور ضعیف موضوع کہا گیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کو پڑھ کے پھر کو سنی تو نہیں رہے گا نا۔ تو اب صرف چکما دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی اس میں ترجمہ کنز الایمان رکھا گیا، وہ ٹھیک ہے کنز الایمان رکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ اور قرآن کا جو مفہوم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ احادیث لی جائیں گی،
احادیث کو دیکھا جائے گا. جب کوئی حدیثیں پڑھنے والا وہ حدیث پڑھے گا اور جس پر وہابیوں نے عمل جرائی چلایا ہوگا اور ضعیف اور موضوع کہا گیا ہوگا تو پھر کوئی بندہ اس کو دیکھ کے سنی تو نہیں رہ سکے گا. لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ یہ نقصان ہے، نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں کے لیے کہ عوام کے ہاتھ میں اس طرح احادیث کو کھول کے دکھا دیا گیا اور لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، جس سے یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوگی. اور مولا علی فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس طرح حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اس کا دوسرا بابا ہے ناصر الدین البانی. ناصر الدین البانی کا فتاوا چھپا ہے، فتاوا البانی کے نام سے. اس کے صفحہ نمبر 432 پر ناصر الدین البانی کچھ فرقوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ ان فرقوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ان کو گمراہ کہنا چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ضالون عن الحق، کہ یہ حق سے گمراہ ہو گئے، حق سے پھر گئے ہیں. صفحہ نمبر 432 پہ لکھتا انا اقول ہؤلاء ولا اتورع من ان اسمیہم باسمہم، کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں ان کو اس نام دینے سے پرہیز نہیں کرتا کہ ہؤلاء ضالون عن الحق، کہ یہ سارے کے سارے فرقے حق سے گمراہ ہونے والے ہیں. فإن اللہ عز وجل اطلق علی نبیہ، بلکہ کہتا ولا اشکال فی اطلاق ھذا التعبیر اسلامیا حین اقول انہم ضالون عن الحق، کہتا ہے ان کو ضالون عن الحق یعنی حق سے گمراہ ہو جانے والے کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. فإن اللہ عز وجل اطلق علی نبیہ علیہ السلام انہو حینما کان قبل نزول الوحی علیہ یقول ووجدک ضالا فہدا، کہ اللہ نے بھی اپنے نبی پر نبوت سے پہلے یعنی نزول وحی سے پہلے اللہ نے اپنے نبی پر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے. یعنی کیا کہنا چاہتا؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح گمراہ فرقوں کے اوپر ضالون عن الحق کا اطلاق ہو سکتا ہے، ان پر اطلاق کریں گے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا نعوذ باللہ تعالی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ ضال عن الحق ثابت کرنے کے لیے یہ گستاخانہ عقیدہ ناصر الدین البانی نے اپنے فتاوا کے صفحہ 432 پر نقل کیا. یہ ہے مرزا کا بابا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سے ہٹا ہوا اور حق سے گمراہ ہونے والا قرار دے رہا ہے. ایک بابے نے آدم علیہ السلام کو مشرک قرار دے دیا، دوسرے بابے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سے گمراہ ہونے والا نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے فتاوا میں قرار دیا. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو. نہ میں وہابی، نہ میں بھابی، میں وہ مسلم علمی